عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں واقعاً خدا کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور موقع کے لیے، کیونکہ اس نے مجھے نفس حیات کہ اس کی بخشش ہے۔ ذرا آپ سوچیں اس دن کو جب آپ نیند سے اٹھے اور آپ نے ایک نئی ابتدا کی۔ آپ کے ہم جوار میں، آپ کے ہمسائے میں، پڑوس میں بہت سے اور لوگ بھی ہیں۔ ان میں سے شاید کئی آپ کے دوست ہوں، کئی انجانے ہوں، کئی شاید آپ کے دشمن ہوں جس سے آپ دشمنی مول لیتے ہیں، یا وہ آپ سے دشمنی مول لیتا ہے۔ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ڈکیٹ ہیں، چور ہیں، اور قمار باز یا جوا کھیلنے والے شرابی ہیں، یا فحشاء میں ہیں، فقیر ہیں، امیر ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، مرد عورت، سب کو یکساں خداوند نے نفس حیات بخشا۔ یہ اس کی بخشش ہے۔ اسی وجہ سے خدا کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند وفادار ہے، حالانکہ اگر ہم بے وفائی بھی کریں تو بھی خداوند وفادار رہتا ہے۔ اس کی وفاداری اتنی عظیم ہے کہ ہم اپنے عقل و حکمت سے اس کی پیمائش ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ عظیم خداوند ہے، کیونکہ اس کی عظمت اتنی ادنا ہے، یونیک جسے کہتے ہیں، کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اس کے عرض و طول کو، اس کے پیمانے کو پیمائش کر سکیں۔ پشتو کی ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ دا گز دے او دا ہم میدان او تاسو قبل نشی چی دا خدای قدرت دا خدای مینا او دا خدای فضل یہ گز وہ کی۔ آپ میں یہ قدرت نہیں کہ اس گز کو لے کر اس کی محبت، اس کے فضل کو، رحمتوں کو پیمائش کریں، گز کریں۔ خداوند لازوال ہے، ازل سے ابد تک خداوند ہے۔ ہم نیاز مند ہیں اور وہ خدائے بے نیاز ہے۔ اس کا کلام پاک ہے، مقدس ہے، اس کے کلام پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں۔ خدا انسان کی مانند نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، خدا انسان کی مانند نہیں کہ وہ بھلکڑ ہو، بھول جائے کسی چیز کو۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں، خدا اسرائیل کا خدا وہ نہ تو سوتا ہے اور نہ ہی وہ تھک جاتا ہے۔ وہ تھکتا نہیں، وہ ہمیشہ سے کام کرتا ہے۔ اپنے مخلوق کے ہر ذرے کو وہ نام سے جانتا ہے، کیونکہ اس نے ہر ذرے کو بنایا ہے، وہ خالق ہے۔ ہمارے بس کی کیا بات ہے؟ ہم نے جو کل کیا ان میں سے بہت سے چیزوں کو ہم بھول گئے، اکثر کو ہم بھول جاتے ہیں۔ کیا آنے والا ہے اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہونے والا ہے۔ لوگ آرام سے صبح کو اپنے کام کاج کی طرف نکلتے ہیں، انہیں یقین نہیں ہوتا کہ وہ زندہ واپس لوٹیں گے یا نہیں۔ رات کو ہم سوتے ہیں تو ہمیں یہ امید نہیں کہ کیا ہم واقعی طور پر صبح کو دیکھیں گے یا نہیں۔ مگر جن کا تکیہ خداوند پر ہے، اس خداوند پر جو عظیم ہے، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو بھلکڑ نہیں ہے، جس کی عظمت میں یہ سب کائنات گواہ ہے۔ ہاں، یہ ساری کائنات اس کی عظمت کے گواہ ہیں۔ اگر ہمارا تکیہ اس خدا پر ہے تو ہماری امید جو ہے زندہ ہے۔ اگر ہم مر بھی جائیں تو بھی ہم خدا کے ساتھ قیام کریں گے۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے، یہ انسانی وعدہ نہیں بلکہ خداوند کا وعدہ ہے، اور وہ جو وعدہ فرماتا ہے اس پر وہ اٹل رہتا ہے، وہ کبھی مکرتا نہیں اپنے وعدے سے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ آج اس پروگرام میں جب ہم اس پروگرام کو دیکھیں گے، خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے، تو خداوند ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم خداوند کے اصولوں پر پورا اتریں، خداوند کے احکام کو اپنے دل میں رکھیں،
خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی سے پوری کریں۔ گیت ہے، جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی، ویسے تیری مرضی زمین پر پوری ہو جائے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے۔ ہاں، اس کی بادشاہت آئے، اس کی مرضی پوری ہو، اس کی عدالت، اس کا عدالت جو ہے وہ برقرار رہے۔ وہ خداوند قادر مطلق ہے، اس پر تکیہ کرنا ہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند دلوں کو چھوئے جب ہم خدا کے اس مقدس کلام سے، اس پاک کلام سے جو لا تغیر کلام ہے، کیونکہ یہ خدا لا تغیر کا کلام لا تغیر ہے، اس کلام سے جب ہم پڑھیں گے تو آئیے ہم خدا کا شکر ادا کریں اور عزیزوں کے لیے، ناظرین کے لیے دعا کریں۔ خصوصاً میں مسیحی بہن بھائیوں سے میری یہ خواہش ہے کہ آپ دعا میں رہیں کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ دلوں کو چھوئے۔ اے خداوند، میں مشکور و ممنون ہوں اس وقت کے لیے، میں شکر گزاری کرتا ہوں اے خداوند اس پروگرام کے لیے جو کہ تو نے مجھے اس کا افتخار بخشا کہ میں تیرے کلام کو سب سے پہلے پڑھوں، اس میں مگن رہوں، اس میں سوچتا رہوں، تفکر کروں اور یہ کلام عزیزوں تک پہنچاؤں۔ خداوند میں اس لائق نہیں، تو لائق خداوند ہے، مجھے اس کی توفیق عطا فرما تاکہ میں تیرے احکام کو اپنے دل میں رکھ کر اسے اسی طرح عزیزوں تک پہنچا سکوں، تاکہ تیری مرضی پوری ہو جائے خداوند، تاکہ تو جلال پائے۔ یہ ٹی وی اسٹیشن نہیں، یہ چینل نہیں، بلکہ تو اے خداوند، صرف تو جلال پائے۔ تو مقدس خداوند ہے، تو عظیم ہے اے خداوند، میں شکر کرتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے میں تیری بارگاہ سے یہ چاہتا ہوں کہ اگر لوگ مریض ہیں تو ان کو شفا عطا فرما، مسافر ہیں تو انہیں خوشی کا سفر عنایت فرما، جو مصیبت میں ہے خداوند تو ان کا مشکل کشا بن۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین آمین۔ خداوند کا شکر گزار ہوں بھائی صاحب، آپ نے ٹیکسٹ کیا ہے اور آپ نے ہائے کہا ہے۔ ہائے آپ کو بھی، اگر آپ چاہیں تو اس پروگرام میں آپ شرکت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو میں ضرور خوش ہوں گا۔ پچھلے پروگرام کے بعد ایک بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے اپنی گواہی دی۔ اگر ان کی اجازت ہو آئندہ ہفتوں میں تو میں ان کی آواز کو آپ کو سناؤں گا کہ خداوند نے کس طرح سے زندگی ٹی وی کی وساطت سے ان کے دل کو چھوا ہے، اور ان کا سوال بھی ہے، وہ بھی میں آپ کے لیے رکھوں گا ضرور۔ ابھی ایک ٹیلی فون کال ہے، میں اس کو لے لیتا ہوں۔ ہیلو ہیلو، ہاں جی، آپ اپنا تعارف کرائیں مہربانی سے، آپ زندگی کا کلام پروگرام میں ہیں۔ ہیلو، السلام پاسٹر جی۔ آپ کو بھی سلامتی ہو خداوند کی طرف سے۔ بہن آپ اپنی تعارف کرائیں۔ جی، میں پاکستان سٹی مردان سے بول رہی ہوں۔ خدا کا شکر ہے پاکستان کے لیے، اور مردان کے لیے بھی خدا کا شکر ہے، اور آپ کے لیے بھی۔ جی فرمائیں۔ ہم آپ کا پروگرام روز دیکھتے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں، ہمیں آپ کا پروگرام بہت زیادہ پسند ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند ہے۔ اس پروگرام کو مزید دیکھیں اور اسے شیئر کریں اور ہمارے لیے دعا کریں۔ بہن آپ مسیحی ہیں؟ جی جی، اور میں نے کمنٹس کیے تھے، مجھے پشتو بھی آتی ہے، انگلش بھی۔
خدا کا شکر ہے آپ پشتو میں بھی بات کر سکتے ہیں. مجھے پشتو بھی آتی ہے کیونکہ آپ مردان کے ہیں تو ضرور آپ کو پشتو آتی ہوگی. جی تاسو بس زمون کور والا تاسو ډیر خوښي. او ډیره مننه زما ګرانه خور، ډیره مننه او شکریه. زما امیم په خدمت کې دا، زما ابوم بس تاسو پروګرام ډیر شوق سره ګوري. ډیره مننه. خدای شکر او زما سلام خپل خانواده ته ووایه زما خوره. خجی ډیره مننه تاسو سره مونږ خبرې وکړې. تاسو ته مننه، ډیره مننه چې تاسو کال کولی دی. خدای تاسو سره وي. آمین. خدای پاک تاسو له ډیر ژوند ورکړي. تاسو ډیر خدمت کوئ. ډیره مننه خور، ډیره مننه. خدای تاسو سره وي. خداوند آپ کے ساتھ ہو. بہن نے فون کال کیا ہے اور پشتو میں بولتی ہیں کہ وہ خدمت میں ہیں اور یہ پروگرام دیکھتی ہیں اور ان کے پورے گھر والے پروگرام دیکھتے ہیں اور ان کے گھر والے خدمت میں ہیں. خداوند کا شکر ہے ان خادموں کے لیے. نو زما امیلا زما حالالا دل پریو کې چې ضرور دعا کوم. او څوک چې وفات شوی ته د خدای کلام وایي چې خدای سره دا ښکلی دی چې یو مؤمن کله چې مړه شوی هغوی مړه نه کیږي بلکې هغوی همیشه ژوندی دي. دا د خدای وعده دی. آمین. زما خور زه دعا کوم. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں بہن کے لیے اور ان کے گھرانے کے لیے، اور تو ان کے ساتھ رہ اور ان کو برکت عطا فرما ان کی زندگی میں اور ان کی خدمت میں. اور جو اگر ان کے ہاں کوئی مشکل ہے تو ان کا مشکل کشا بن خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے. آمین. شکریہ زما خورہ. شکریہ. خدا کا شکر ہے. اور میں شکر گزار ہوں جب لوگ پروگرام دیکھتے ہیں تو یہ پروگرام ان کے دلوں کو چھوتا ہے. تو میں شکر گزار ہوں. بہن مردان سے ہیں، پاکستان سے، اور خدا کا میں بہت شکر گزار ہوں بہن کے لیے اور ان کے ٹیلی فون کے لیے. تو آئیے چلتے ہیں خدا کے کلام کو پڑھنے میں. اور میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ خدا کے کلام کو جب اس پر توجہ دیتے ہیں تو اپنے دلوں کو کھولیں تاکہ خداوند آپ سے باتیں کریں جس طرح کے خداوند ان بہن کے ساتھ اور ان کے گھرانے کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور ان کو یہ پروگرام اس پروگرام سے ان کو برکت ملتی ہے. تو اسی طرح میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں. تو کلام پاک خدا، یہ کلام جو ہے، یہ مقدس کلام جو ہے، یہ پاک ہے، مقدس ہے. جیسا کہ خداوند خود مقدس ہے، اس کا کلام اور اس کے اعمال، اس کے کردار سبھی پاک اور مقدس ہیں. خداوند جو ہے وہ بے نیاز ہے. گناہ جو ہے ہم انسانوں میں ہے. خدا گناہ سے مبرہ ہے. وہ پاک اور مقدس ہے. پاک وہ فارسی کا لفظ ہے جو اردو میں لی گئی ہے. مقدس عربی یا قدوش جو عبرانی میں ہے. قدوس وہ عبرانی میں ہے. ہولی جسے کہتے ہیں. اور خدا کا یہ مقدس کلام جو ہے یہ ہولی بک ہے. کتابیں بہت ہے دنیا میں مگر کتاب ایک ہی، کتاب کا نام جو ہے ایک ہی کتاب ہے اور وہ ہے کلام خدا جسے ہم کتاب کہتے ہیں. ببلیو کتاب مقدس جسے ہم کہتے ہیں. کوئی اور کتاب اس کے علاوہ مقدس ہے ہی نہیں. سبھی انسانوں کی لکھی لکھائی کتابیں ہیں، کہانیاں ہیں جو انہوں نے اپنے دل سے لکھی ہوئی ہیں. مگر صرف یہ کلام جو ہے،
یہ مقدس کلام جو ہے خدا کا حقیقی کلام ہے جو ہمارے قلوب کو منور کر دیتا ہے، جو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم خدا کی جانب لوٹیں اور اس پر تکیہ کریں، کیونکہ ہماری امید صرف اسی سے ہونی چاہیے۔ تو کلام پاک خدا آج کا ہمارا موضوع ہے، اور سب سے پہلے ہم یسیاء کے کتاب سے یسیاء 40 باب اور اس کے 8 آیت سے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر خدا کا مقدس کلام ہمیں فرماتا ہے، ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ یہ ایسا کلام نہیں جسے کسی نے کہہ دیا اور کل کوئی اسے بھول گئے۔ یہ ابدی کلام ہے، یہ کبھی بدلتا نہیں، خدا کے وعدے بدلتے نہیں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں اس بارے میں پڑھا کہ خدا انسان کی مانند نہیں کہ وہ اپنی سوچ بدلے، خدا انسان کی مانند نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، خدا انسان کی مانند نہیں کہ وہ بھول جائے، یہ سب چیزیں۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں کہ وہی کلام جو خدا کا مقدس کلام ہے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے نور ہے، جیسا کہ ہم زبور 119 اور اس کے 105 آیت میں پڑھتے ہیں، اور اس کے 11 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ تیرے اسی کلام کو میں نے اپنے دل میں خزانے کی مانند جگہ دی ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تو یہ کلام ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے، ہمیں مشکلات کے وقت ہمیں بچاتا ہے، اور بھٹکنے سے بچانے والا مقدس کلام ہے۔ ہاں گھاس مرجھاتی ہے، اور یہاں پر گھاس کے بہت عظیم معنی ہیں، جیسے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے خدا کے اسی مقدس کلام میں سے جو مزامیر ہے، زبور ہے، زبور 103 میں سے پڑھا، اور نہ صرف زبور 103 میں سے پڑھا بلکہ مزامیر جو کہ زبور شریف اور اس کے 103 اور زبور 90 میں پڑھا کہ انسان کی زندگی وہ گھاس کی مانند ہے، وہ صبح کو کھلکھلاتی ہے، اور جب دھوپ اس پر پڑتی ہے تو وہ مرجھاتی ہے، اور ہوا کے ایک جھونکے سے شام کے وقت وہ گم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مگر خدا کا مقدس کلام جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ سے قائم اور دائم ہے، قائم اور دائم ہے، اور لازمی ہے کہ ہم اس پر سوچیں، کیونکہ یہ انسان کا کلام نہیں۔ ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک، یہ ابدی کلام ہے، یہ ابدی، یہ صرف کل کے لیے دیے جانے والا کلام نہیں، آج کے لیے اور آنے والے کل اور ابد تک یہ کلام ہے، اور یہ قائم ہے، یہ قائم ہے، چاہے وہ عہد عتیق ہو، عہد جدید ہو، نیا عہد نامہ، پرانا عہد نامہ، کوئی فرق نہیں۔ خدا کے قوانین جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ سے قائم ہیں، اور یہ لا تغیر ہے۔ اور پھر خدا انسان نہیں، ہم نے کہا کہ وہ جھوٹ بولے۔ یہاں پر بول جو ہے، یہاں پر یہ خدا کا کلام ہے، خدا جو بولتا ہے وہ اس کا کلام ہے، اور وہ نہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا، یہاں پر کہا، پھر خدا کا کلام ہے، اسے نہ کرے، یا جو فرمایا یہ پھر خدا کا کلام ہے، اسے پورا نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے خداوند جو ہے وہ وفادار خداوند ہے، وہ اپنے کلام پر ٹکتا ہے، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، جو وہ کہتا ہے سو وہ کرتا ہے، جو وہ وعدہ فرماتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے قائم اور دائم ہے۔ اور پھر جو اسرائیل کی قوت ہے، نہ تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور نہ پچھتا ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں کہ پچھتا۔ یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں پڑھا، اور پھر ہم نے عبرانیوں 6 باب 13 سے 19 آیات تک بھی پڑھا، اور جہاں پر خدا کے مقدس کلام میں یہ لکھا ہے، چنانچہ خدا نے جب ابراہیم سے وعدہ کرتے وقت قسم کھانے کے واسطے انہوں نے یہ سب کہا، اور پھر 18 آیات میں پڑھتے تاکہ
दो बेतब्दील चीज़ों के बायस जिनके बारे में खुदा का झूठ बोलना नामुमकिन है, और हमारी जो पुख्ता तौर से दिलजमी हो जाए, जो पनाह लेने को इसलिए दौड़े। मैं चाहता हूँ कि इसको ज़रा वसी करूँ ताकि आपको ये नज़र आ जाए, दूसरे स्क्रीन में नज़र नहीं आ रहा था। दिलजमी हो जाए, जो पनाह लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस उम्मीद को जो सामने रखी हुई है कब्ज़े में लाए। तो ये खुदा का मुक़द्दस कलाम है, ये ऐसी वैसी कलाम नहीं है। और फिर हमने पढ़ा पौलुस की तरफ से, जो खुदा का बंदा और यीशु मसीह का रसूल है, खुदा के बरगुज़ीदों के ईमान और उसके हक़ की पहचान के मुताबिक जो दीनदारी के मुवाफ़िक़ है। यहाँ पर दीनदारी ली गई है, मैं इससे मुवाफ़िक़ नहीं हूँ, जो ईमानदारी से ली गई है, जो कि हमारा ईमान है उस हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा अज़ल से खुदा ने किया है। झूठ नहीं बोल सकता, वो खुदा झूठ नहीं बोल सकता, और उसने मुनासिब वक्तों पर अपने कलाम को इस पैगाम फिर भी कलाम ज़ाहिर किया जो हमारे मुंजी खुदा के हुक्म के मुताबिक मेरे सुपुर्द हुआ। पौलुस रसूल ये फरमाते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक जो चीज़ें हैं और उस पर ज़रूरी है कि हम सोचें कि खुदा का कलाम लाजमी है और ये हमें उम्मीद बख्शने वाला ज़िंदा कलाम है। और फिर याकूब में से हमने पढ़ा, खुदा के कलाम में से, याकूब की किताब में से हमने पढ़ा, हर अच्छी बख्शिश, हर कामिल इनाम ऊपर से है, जो और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक़, ये कलाम हक़ का कलाम है, के वसीले से पैदा किया ताकि उसके मखलूक़ात में से हम एक तरह के पहले फल हों। और ये है खुदा का मुक़द्दस कलाम हमारे लिए वाज़े तौर पर। और फिर आगे चलकर हम आज पढ़ेंगे कुछ और आयात को जो लाजमी है। हमने ये तकरारन पढ़ा ताकि थोड़ा सा बैकअप हो जाए, ताकि हम जिन चीज़ों पर हमने ध्यान दिया उस पर दोबारा हम तवज्जो करें, जो आज के पैगाम में आपके लिए हम लाना चाहेंगे किताब मुक़द्दस में से। तो खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं अमसाल सुलेमान 30 बाब 4 से 6 आयात तक ये लिखा हुआ है। कलाम पाक खुदा, कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया? किसने पानी को चादर में बांधा? किसने जमीन की हुदूद ठहराई? जमीन के जो हुदूद हैं किसने ठहराई? मुअल्लक़ जमीन जो है, जो हमारा गोला है, फुटबॉल की मानिंद ये गोला है जो खुदावन ने मुअल्लक़ रखा हुआ है। तो यहां पर किसने जमीन के हुदूद ठहराए? अगर तू जानता है तो बता, अगर तू जानता है तो बता, उसका नाम क्या है? उस खुदा का नाम क्या है और उसके बेटे का क्या नाम है? अक्सर हमसे पूछते हैं कि भाई जो यहूदी हैं और जो मसीही हैं, ये खुदा के लिए किसी को बेटा किस लिए ठहराते हैं? खुदाबंद हमारा खुदा एक खुदा तस्लीस मुक़द्दस में है, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुदस। किसी ने मुझसे सवाल किया ये कैसे मुमकिन है? मैंने कहा कि ये आपके लिए कैसे मुमकिन है कि आप जो हैं एक टेलीफोन कॉल आया है, हम इस टेलीफोन कॉल को लेंगे। खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ मैं। आप प्रोग्राम में हैं, आपने फ़ोन कॉल किया, आपने अपना तारुफ कराएं मेहरबानी से, और टीवी की जो आवाज़ है वो थोड़ा सा कम करें ताकि इनकास ना करे। हेलो हेलो
بچے ہیں، خداوند کا شکر گزار ہوں میں بچوں کے لیے، ان کی آوازوں کے لیے۔ ہم سن رہے ہیں آپ کی آواز کو بھائی، آپ نے فون کیا ہے۔ ہیلو، میرا نام مشتاق ہے جی، آپ پشاور سے خدا کا شکر ہے پشاور کے لیے، اور خدا کا شکر ہے آپ کے لیے۔ اپنی تعارف کرائیں بھائی صاحب۔ میرا نام جی مشتاق مسیح ہے جی، میں پشاور سے بول رہا ہوں۔ میں اپنی بھائی کے بیمار ہیں، اور اپنے جو ہمارے نا کی کام کاج کے لیے اور بیماری کے لیے اور جو پروگرام ہم بنا رہے ہیں اس کے لیے دعا آپ سے مانگ۔ بالکل بھائی مشتاق، ضرور دعا کریں گے۔ آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیں، ابھی میں آپ کے ساتھ دعا کروں گا، میرے ساتھ رہیں۔ اے خداوند، میں بھائی مشتاق اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ان کے جو مشکلات ہیں، کام کاج کے مشکلات اور کوئی اور بیماری جو ہیں، خداوند ان کو شفا بخش، اور ان کے کام کاج میں اگر مشکلات ہیں تو ان کا مشکل کشا بن۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے میں یہ مانگتا ہوں، اور خداوند ان کی محافظت فرما اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا توفیق عطا فرما۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین۔ بھائی مشتاق، بہت شکریہ ٹیلی فون کرنے کا، اور اگر کوئی اور سوال نہ ہو تو میں خدا حافظی لوں گا۔ ٹھیک ہے سر، اوکے جی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہے۔ اور ایک اور بھائی ہیں جنہوں نے یہاں پر ٹیکسٹ کیا ہوا ہے، بندہ خدا یسوع میں آپ کی سلامتی ہو، آمین۔ میرے لیے اور میرے گھرانے کے لیے دعا کریں کہ خداوند ہمیں اپنی حفاظت اور نگہبانی میں رکھے اور ہمیں اپنے برکات سے مالا مال کرے، آمین۔ میں دعا کروں گا ضرور آپ کے لیے بھائی صاحب۔ خداوند، میں اس بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں، جو وہ چاہتے ہیں تو اپنے خزانے سے ان کے لیے بھرپوری بخش، مگر اس سے بڑھ کر تو ان کو روح کی بھرپوری بخش ہے خداوند، تو ان کو خدمت کی بھرپوری بخش، اور ان کو ہر چیز سے مالا مال کر جو تیری رضا کے مطابق، تیری اچھا کے مطابق ہے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین، آمین اور آمین۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ اور پھر ایک اور بھائی ہیں جنہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے، گڈ ایوننگ پاسٹر جی، بہت پیار الگ رہے ہیں آپ آج سارے شو میں، خداوند یسوع آپ کے ساتھ ہوں، اور جس بھی ہمارے مسلم نے آپ کو جو کوشچن کیے ہیں، آپ ٹھیک طرح سے آنسر دیں۔ بھائی خداوند یسوع کو قبول کرے، آمین۔ اس بھائی کے جو میرے لیے انہوں نے ٹیکسٹ بھیجا تھا، اور آج اس کا وعدہ تھا کہ وہ آج ٹیلی فون کریں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ 15 منٹ پروگرام سے پہلے مجھے بتائیں، تو میں 2 گھنٹے پہلے، 1 گھنٹے پہلے، پھر 15 منٹ پہلے میں نے ان کو ٹیکسٹ کیا، مگر ابھی تک ان کا کال نہیں آیا۔ میں پھر بھی منتظر ہوں، ان کے بہت سے سوالات ہیں کتاب مقدس کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں۔ اگر انہوں نے فون نہیں کیا تو ان کے جو ٹیکسٹ ہیں اگلے پروگراموں میں میں ضرور ان کے ٹیکسٹ کو ڈال کر اسکرین پر ان کے جوابات ان کو دوں گا۔ خدا کا میں مشکور و ممنون ہوں۔ تو یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا نام کیا ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے۔ یہ ہم ہمیشہ سے پڑھتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے، آپ خداوند جو تثلیث ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، کیا آپ 3 خداؤں کی پرستش کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، خداوند ہمارا خدا ایک ہے۔ جس طرح سے آپ ایک حمید یا مشتاق یا فہیم یا رازق یا کوئی بھی ہیں، اسی طرح خداوند نے آپ کو روح، جان اور جسم سے بنایا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتا، اور یہ تینوں مل کر آپ کے شخصیت کو ایک آدمی بنا دیتا ہے۔ خداوند بھی ویسا ہی، خداوند نے طبیعت میں ہمارے لیے یہ مثالیں دی ہوئی ہیں، جیسے کہ سورج کی مثال لے لیں۔ ایک سورج ہے ہمارے نظام شمسی میں، ہمارا جو نظام شمسی، اس میں ایک ہی سورج ہے، ایک ہی تارا ہے، دوسرا کوئی نہیں، ایک تارا ہے۔ اور اس ایک تارے کی جو حیثیت ہے وہ آپ ذرا دیکھیں،
وہ جسامت ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک گولے کی مانند، آگ کی مانند، پھر اس میں سے حرارت جو نکلتی ہے جو ہمارے لیے زندگی بخش، حیات بخش ہے، اور اس کی روشنی جو خدا کا چراغ ہے ہمارے لیے اس دھرتی کے مکینوں کے لیے ایک چراغ کی مانند ہے جو ہمیں روشنی عطا فرماتا ہے، اور وہ بھی حیات بخش ہے، وہ بھی حیات بخش ہے، مگر ایک ہی تارا ہے۔ تو خداوند نے طبیعت میں ہمیں یہ امثال دی ہوئی ہے، اور یہاں پر کیا زبردست آیت ہے، اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا نام کیا ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے۔ خدا کا ہر ایک سخن، ہر ایک کلام، ہر وہ لفظ جو اس مقدس کتاب میں ہے، خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے، وہ آج کی، وہ ان کی سپر ہے، وہ ان کی سپر ہے جن کا توکل اس پر ہے۔ وہ ہمارا سپر ہے، ہمارا نگہبان ہے، ہمارا مدافع ہے۔ تو اس کے کلام میں، پھر اس کے کلام میں، یہ ذرا سوچے، اس کے کلام میں لکھا ہوا ہے تو اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھانا، کچھ نہ بڑھانا۔ انسان اس کے کلام میں کچھ بڑھا ہی نہیں سکتا، کیونکہ خداوند اپنے کلام کا محافظ ہے۔ آگے چل کر ہم اس پر توجہ دیں گے۔ وہ اپنے کلام کا محافظ ہے، اس کے کلام میں کوئی بھی انسان کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ انسان کی جرت نہیں ہو سکتی کہ اس میں تبدیلی لائے، اور یہ خداوند کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں۔ بھائی صاحب، میں چاہتا ہوں آپ پروگرام کے بعد ٹیلی فون کریں، اور یہ میرے فارسی کے پروگرام میں ٹیلی فون آیا تھا، تو میری خواہش ہے کہ اردو پروگرام میں جو واٹس ایپ ہے اس کے ذریعے ٹیلی فون کریں۔ تو خدا کا کلام جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، لا تغیر ہے، اور یہ منسوخ نہیں ہوتا، کیونکہ خداوند جو ہے وہ بطالت میں نہیں ہے۔ مبادا وہ تجھ کو تنبیہ کرے اور تو جھوٹا ٹھہرے۔ اگر آپ خدا کے کلام میں کچھ اضافہ کریں گے یا اس میں سے کچھ نکالیں گے تو آپ جھوٹے ٹھہریں گے۔ خدا کے کلام میں یہ واضح طور پر دیا ہوا ہے، اور آپ تنبیہ ہوں گے۔ خدا نے یہ ہمیں متنبہ کیا ہوا ہے کہ اس کے کلام سے چھیڑخانی نہیں کرنی ہے، اضافہ نہیں کرنا، اس میں سے نکالنا نہیں ہے۔ جیسا ہے اس کلام کو ویسے ہی ہم نے واضح طور پر اس کی تشریح کرنی ہے۔ اس کے کلام کی تشریح میں جو برکت ہے، اس کی کلام کی تشریح میں جو ہماری محافظت ہے، جو برکات خداوند ہمیں بخشتا ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ تو خدا کا کلام جو ہے، خدا کا ہر ایک سخن، ایک نہیں بلکہ ہر ایک سخن جو ہے وہ پاک اور مقدس ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام نہیں، خدا کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں۔ خدا کا عظیم کلام ہے، مقدس خدا کا مقدس کلام ہے ہمارے لیے، اور اسی وجہ سے بہت ضروری ہے خداوند کا میں شکر گزار ہوں۔ سر، میرا ایک سوال ہے کہ کلام مقدس کے مطابق سب سے پہلی قربانی کب ہوئی؟ سب سے پہلی قربانی، بہت شکریہ بھائی آپ کے اس سوال کا، تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا۔ سب سے پہلی قربانی جو ہے وہ ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں جب پہلی قربانی ہوئی، اور یہاں پر اگر آپ کتاب مقدس کو کھولیں، اور جب آدم و حوا کو خداوند باغ سے نکالتا ہے، تو پھر قائن اور حابل کی کہانی ہے 4 باب میں، اور یہاں پر کچھ یوں ہے، میں کچھ پڑھوں گا آپ کے لیے۔ اور آدم اپنی بیوی کے حوا کے پاس گیا، اور وہ حاملہ ہوئی، اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا مجھے خداوند نے سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی حابل بھی پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا، اور قائن
किसान था। चंद रोज बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावन के वास्ते लाया। तो सबसे इंसान की तरफ से सबसे पहली कुर्बानी जो है ये है। मगर उससे भी पहले एक कुर्बानी है, जब खुदावन ने इंसान को एक हैवान के खाल से ढांपा। वो खुदा की तरफ से एक कुर्बानी और एक निशानी थी जो हम इससे पहले के बाब में पढ़ते हैं। मगर इंसान की तरफ से खुदा के हुजूर सबसे पहली कुर्बानी जो है एक इंसान की, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि चंद रोज बाद यूं है कि काइन जो बड़ा भाई था उसने खुदावन के हुजूर कुर्बानी लाया। मगर वो कुर्बानी कबूल नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने दिल में मैल रखकर, अपने दिल में एक चिरकी रखकर, एक गंदगी रखकर खुदा के पास आया। उसका दिल सादिक न था। मगर उसके भाई हाबिल ने जब हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया, और खुदा ने हाबिल और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। तो ये पहली कुर्बानी इंसान की तरफ से खुदावन के हुजूर था। तो शुक्रिया इस सवाल का। मगर फिर आते हैं, खुदा का हर सुखन जो है वो पाक है, मुक़द्दस है। और फिर मत्ती की इंजील में हम पढ़ते हैं इसी सुखन के बारे में, इसी कलाम के बारे में, इसी ला तगय्युर कलाम के बारे में, जो खुदा हमेशा अटल है अपने वादों पर, अटल है वो अपने वादों पर, वो मुकरता नहीं है, वो पीछे हटने वाला खुदा नहीं है, वो इंसान की मानंद नहीं जो कुछ वो कहे और फिर वो कहे मैं भूल गया। ऐसी कोई बात नहीं। इसी वजह से मत्ती की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह खुद फरमाते हैं अपने कलाम की बात, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, आसमान और ज़मीन ये सब टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें जो है, मेरा कलाम जो है, यहाँ पर मेरी बातों से मुराद है मेरा कलाम, मेरा मुक़द्दस कलाम जो है वो हरगिज़ ना टलेंगी, वो हरगिज़ ना टलेंगी। मेरा कलाम अबदी है, हमेशा है और हमेशा रहेगा। इसी वजह से ये कलाम जो है खुदा का मुक़द्दस और पाक कलाम है। ये कलाम जो है अबदी है। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, यानी आसमान में और ज़मीन में जो कुछ चीज़ें भी हैं वो तो टल जाएंगे, मगर मेरा कलाम जो है वो हमेशा कायम और दायम रहेगा, और इसमें कोई तब्दीली नहीं है, इसमें कोई तब्दीली नहीं, किसी में जुर्रत नहीं है कि इसमें कोई तब्दीली लाए, क्योंकि ये मुक़द्दस खुदा का मुक़द्दस कलाम है, मुक़द्दस खुदा का मुक़द्दस कलाम है। और फिर किताब मुक़द्दस में मत्ती ही की इंजील 5 बाब 17 से 19 आयात तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर यूं लिखा हुआ है किताब मुक़द्दस में। मैं चाहता हूँ कि ये फुल स्क्रीन करूँ ताकि दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को नज़र आए। ये ना समझो कि मैं तौरात और नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। ये खुदावंद यीशु मसीह के तालीम में से है जिसे हम पढ़ते हैं। ये ना सोचना, ये न समझना कि मैं तौरात और नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं आया। बहुत से हमारे मुसलमान दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि जो किताब मुक़द्दस है आपका वो मनसूख हुआ है, वो कभी मनसूख होने वाला नहीं है। खुदा अपने किताब को, अपने कलाम को मनसूख नहीं करता, वो मनसूख नहीं, जो कुछ उसने कहा उसे वो पूरा करेगा हमेशा, और फिर पूरा होते हुए भी वो कलाम उसका कलाम ही रहेगा, मनसूख नहीं होगा, क्योंकि इंसान जो है वो बतालत में है, खुदा नहीं। खुदा अपने वादों में, अपने कलाम में अटल है। अगर खुदा ये कहे कि भाई मैंने कलाम दिया था आपको, मुझसे भूल हो गई, अब उसका ज़माना नहीं रहा, अब कुछ और दूंगा, तो वो खुदा नहीं रहा। जो नए अहदनामे पर ईमान रखते हैं, आप ये सोचें कि पुराना अहदनामा
کبھی ختم نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اور پھر اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ خدا کا کلام ہمیشہ کا کلام ہے، لا تغیر ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا اور کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور پھر یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، یہ منسوخ ہونے والا ہی نہیں ہے۔ خدا کے فرامین جو ہیں، احکامات جو ہیں، خدا کے اصول جو ہیں، وہ سب اسی طرح ہیں، مگر ہم انسان اس پر پورا نہیں اتر سکتے۔ اسی وجہ سے خداوند نے اس کی تکمیل کے لیے ہمارے لیے یہ خوشخبری دی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ اسے پورا کرنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو اس پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ اور یہ ہم متی کی انجیل میں پڑھتے ہیں، متی کی انجیل 5 باب 17 سے 19 آیات تک اسے ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ خدا کا مقدس کلام ہے، یہ کوئی مخول نہیں ہے جو پنجابی میں کہتے ہیں، یہ مخول نہیں، خدا کا مقدس کلام ہے۔ اور پھر آگے جا کر ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں کہ خدا کا یہ مقدس کلام جو ہے کیا ہم سے کہتا ہے۔ مکاشفے میں آیات ہیں جو کہ ہمارے لیے تنبیہ ہے، جو ہمارے لیے ایک اختاریہ ہے خداوند کی طرف سے۔ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے گا اپنی مرضی سے، یا کوئی اور کتاب لکھے گا کہ بھائی ایک نیا مکاشفہ آیا ہے، جو پرانی کتابیں ہیں، جو نبوت کی کتابیں ہیں وہ ٹل گئی، وہ منسوخ ہوئے، یا کسی نے اس میں تغییر لایا، تبدیل کیا، خداوند قادر مطلق ہے، اپنے کلام کی حفاظت کو وہ جانتا ہے، کوئی اسے تغییر نہیں دے سکتا، کوئی انسان اسے تغییر نہیں دے سکتا، اور وہ نہ ہی وہ منسوخ ہوتا ہے۔ تو منبر میں سے، ملاؤں کی زبانوں میں سے جو آپ سنتے ہیں اسے بھول جائیں، خدا کے حقیقی کلام، مقدس کلام، اس بائبل مقدس کو پڑھیں، یہ ہی خدا کا کلام ہے۔ اور پھر یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ ان میں سے کچھ بڑھائے گا تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا۔ یہ خداوند جو ہے وہ مذاق کی بات نہیں کرتا، وہ مخول نہیں کرتا۔ اور لکھا ہوا ہے تو خداوند جو ہے اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے گا، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم انسان کہتے ہیں کہ بھائی اسے میں نکالنا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے نہیں ہے، یا اس کو میں بالترتیب کوئی اور ترتیب دینا چاہتا ہوں، خداوند ہمیں منع فرماتا ہے۔ تو یہاں پر واضح طور پر ہمارے لیے لکھا ہوا ہے اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس کی زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ تو ضروری ہے کہ اس بات پر ہم سوچیں، دھیان دیں کہ کس کے کتاب کو ہم پڑھتے ہیں، یہ ہے کس کا کلام۔ کیا تو نے اس کے نام کو جانا ہے؟ کیا اس کے نام کو اس کے بیٹے کے نام کو جانتا؟ کیا اس کے روح سے آپ کی رفاقت ہے؟
खुदावन का कलाम फरमाता है कि कोई इंसान इस किताब को तब्दील नहीं कर सकता। अगले प्रोग्राम में इस बारे में हम मज़ीद पढ़ेंगे, इस मुक़द्दस कलाम के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि आखिरी कुछ आयात आपके लिए रखूं और फिर कुछ कमेंट्स हैं उन पर भी ध्यान देंगे। जो इन बातों की गवाही देता है, फिर गवाही जो है इन बातों की ये खुदा के कलाम के मुताल्लिक है, किसी और चीज़ के मुताल्लिक नहीं, खुदा के कलाम के मुताल्लिक है। जो इन बातों की गवाही देता है वो कहता, खुदा के कलाम के बारे में कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ, खुदावन जल्द आने वाला है, यसू मसीह जल्द आने वाला है। आमीन, ऐसा ही है ऐ खुदावन यसू आ। खुदावंद यसू का फजल मुक़द्दसों के साथ रहे, आमीन। और ये आखिरी आयत हमने मुकाशिफा उसके 22 बाब 18 से लेकर 21 आयत तक पढ़ें, जो कि इख्तियारिया है हमारे लिए। खुदावंद अख्तार देता है, हमें तनबीह करता है कि इसकी हम सोच भी ना लें कि खुदा का मुक़द्दस कलाम जो है वो तग़यीर कर सकता है या फिर खुदा अपने कलाम को मनसूख कर सकता है, क्योंकि खुदा इंसान की मानिंद सिरे से है ही नहीं। वो इंसान की मानिंद नहीं, उसकी सोच जो है इंसान की मानिंद नहीं। इसी वजह से हमें सोचनी चाहिए कि ये ज़रूरी है, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, इस पर ध्यान देते हैं, तो ये सोचें कि ये कलाम है किसका, किसी मामूली शख्सियत का है नहीं, ये खुदावन कादिर मुतलक, खुदावन जो सब चीज़ों की खिलकत की है, जो कि हर चीज़ पर उसकी कुदरत है, उसका मुक़द्दस कलाम है। और कुछ कमेंट्स पढ़ेंगे। यहाँ पर मलिका हयात लिखती हैं, पास्टर दरखुले टॉपिक मनाना, वो लिखते हैं नाना। खुदावंद आपको बरकत दे बहन मलिका। प्रे फॉर माई फैमिली स्पेशली फॉर माई मदर। ज़रूर खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन के माँ के लिए, उनको बरकत दे, उनको क़ुव्वत जिस्मानी बख्श और क़ुव्वत रूहानी बख्श, और बहन को भी उनके फैमिली को भी अपने हाथों में, आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से। तो ये कमेंट्स यहाँ पर हैं, और दूसरे कमेंट्स हैं जो ज़िंदगी का कलाम फेसबुक में से मैं लिए लेता हूँ और इन कमेंट्स को पढ़ूंगा। बहन अतिया इनायत फिर भी लिखते हैं, स्टे ब्लेस्ड यू टू माय डियर सिस्टर, खुदावंद आपको बरकत दे। और फरहान मसीह लिखते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड। हारून भट्टी लिखते हैं, माई ऑल फैमिली लव एंड लाइक योर शो वेरी मच। खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि वो इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, और मैं खुदावन का मशकूर हूँ। इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि खुदा का कलाम जैसा है वैसा ही मैं तकदीम करूं अजीज़ों के सामने। जो मैं पढ़ता हूं, जो खुदावन मेरे दिल में लाता है और जिसका कन्विक्शन खुदावन मुझे देता है, मैं सोचता हूं वैसे ही उस कलाम को आपकी खिदमत में रखूं। हारून भाई बहुत शुक्रिया, और आपके जो फैमिली हैं उनका भी शुक्रिया, उनको मेरा खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस नाम से सलाम ज़रूर कहें। और फिर लिखते हैं, यू आर डूइंग अ गुड जॉब फॉर गॉड, इट इज़ ऑल गॉड्स ग्रेस। ये सब खुदा का फ़ज़ल है, ये सब खुदा का फ़ज़ल है। गॉड ब्लेस यू लॉट। बहुत शुक्रिया। खलील भाई लिखते हैं, अंद्रयास भाई और सब बहनों और भाइयों को सलाम करता हूँ। आपका शुक्रिया खलील भाई, खुदा आपको भी बरकत दे। और ग़ुलाम अब्बास मोहम्मदी लिखते हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू टू। ग़ुलाम अब्बास मोहम्मदी, खुदावंद आपको भी बरकत दे। बहन अतिया लिखती हैं, ब्लेस्ड वर्ड ऑफ लॉर्ड गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर। खुदावंद आपको भी बरकत दे, और खुदावंद आपको भी बरकत दे। बहन हेलन लिखती हैं, आमीन। और फिर फरहान मसीह फिर लिखते हैं, सर मेरा सवाल है कि अभी क्रिसमस आ रहा है, सेंटा का कलाम
کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ سینٹا کا کلام مقدس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سینٹا تھا یا پھر سینٹ نکلس جو کہتے ہیں کہ ایسا کوئی شخص تھا جو بچوں سے بہت محبت رکھتا تھا اور وہ ایک مسیحی شخص تھا، مگر آج کل لوگوں نے سینٹا کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ وہ آج بھی زندہ ہے اور وہ آ کر جو چمنیز میں سے ہے اس میں سے آ کر وہ لوگوں کے لیے تحائف لاتے ہیں۔ یہ کہانیاں جو ہیں ہنسنے کے لیے، خوش ہونے کے لیے تو ٹھیک ہیں، مگر جہاں تک اس کا تعلق کتاب مقدس میں سے ہے، کتاب مقدس میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ آخری نبی، آخری پیامبر، آخری کاہن اور آخری نجات دہندہ ہمارا خداوند، ہمارا خالق و مالک خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کی باور نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم ہر چیز کو باور کریں گے تو یہ خدا کے کلام کے منافی ہوگی، یہ خدا کے کلام کے بالکل برعکس ہے۔ میرے خیال میں سینٹا کا کوئی تعلق کلام کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو یہ جواب دیا۔ خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مریم نظری آمین لکھتی ہیں، اور خلیل بھائی پھر بھی، اور بہن ہیلن پھر بھی لکھتے ہیں The word of God never changes, it is eternal۔ خدا کا کلام کبھی تغیر نہیں کرتا، یہ ہمیشہ کا کلام ہے اور ہمیشہ یہ کلام رہے گا، اور ضروری ہے کہ ہم اسی پر دھیان دیں، ضروری ہے کہ اس پر ہم سوچیں، کیونکہ خدا کا یہ مقدس کلام جو ہے وہ انسانی کلام نہیں کہ وہ تغیر کرے۔ بہت شکریہ بہن ہیلن آپ کے اس کامنٹ کا، اور میں مشکور ہوں آپ کی خدمت کے لیے، اور خداوند کا میں شکر گزار ہوں۔ پچھلے سیٹرڈے کو یا پھر ہفتے کے دن جو مسلمان بیک گراؤنڈ سے مسیح کو قبول کیے ہوئے ہیں اور اب وہ خدا کے خادم ہیں، ہم 14 مومنین ایک ساتھ ہو کر افغانستان کے لیے دعا کرنے آئے، اور یہ بہت ہی خوبصورت ایک نظارہ تھا، کیونکہ مقدسین جو ہیں انہوں نے اپنے دلوں کو کھولا اور خدا کے لیے دعا کی۔ اور میری خواہش یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بھی جو مومنین ہیں، جو مسلمان گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، ایسی ہی ایک اجتماع کبھی ہو جائے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ خداوند کا جو فضل ہے وہ ہر ایک انسان کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک مسلمان انجیل شریف کو پڑھے، اسے قبول کرے، خداوند یسوع مسیح کو بحیثیت نجات دہندہ اور خداوند قبول کرے، کیونکہ اس کے بغیر ناممکن ہے کہ ہم خدا کے حضور جائیں، اس کے بغیر ناممکن ہے کہ ہم تقدیس ہو جائیں، اس کے بغیر ناممکن ہے کہ سچائی میں ہم گامزن ہوں۔ خدا کے کلام کو پڑھنا بہت بہت لازمی ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ کلام جو ہے ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے نور ہے، ہمارے راہ کے لیے یہ نور ہے۔ ایک گیت میں رکھوں گا آپ کے لیے، اور یہ سنیں، اس کے بعد خدا حافظی کریں گے اور دعا کریں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، یہ گیت سنیں گے۔ یسوع ہے میری پناہ، وہی ہے میری چٹان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، یسوع ہے میری پناہ۔
دنیا کے سفر میں فکروں کا ہوتا جب شور، فکروں کا ہوتا جب شور، دنیا کے سفر میں فکروں کا ہوتا جب شور، فکروں کا ہوتا جب شور، یسوع ایک ہی جھڑکی سے توڑتا سب آندھی کا زور، یسوع ہے میری پناہ۔ دکھ سے جب ہوں پریشان، جب جانا چاہتا ہوں پار، جب جانا چاہتا ہوں پار، دکھ سے جب۔ اور یہاں پر ایک ٹرک کی آواز تھی اور بہت زیادہ، اس لیے میں نے یہ گیت رکھا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، مگر اس کم وقت میں ہم سننا چاہتے ہیں بھائی الیاس۔ بھائی الیاس، آپ آن لائن ہیں، بتائیں کوئی سوال ہے؟ بالکل آپ کے پاس 10 سیکنڈز ہیں، اگلے پروگرام میں آپ فون کر سکتے ہیں، مگر آپ سلام کر سکتے ہیں لوگوں کو۔ کرنا چاہتا ہوں آپ سے درخواست ہے کے لیے ہم پہ جو مشکلات ہیں، جو میری غلطی ان کو معاف کریں اور ہمیں اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی ضرور بھائی، ضرور بھائی بہنوں ان کے لیے دعا کریں گے۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔